پہلی خصوصیت امام حسین علیہ السلام بنو امیہ کی صورت میں جو شر مطلق سورہ فلق کی آیات کے مطابق غاسق اذا وقب، وہ اندھیری رات جو پورے عالم پہ چھا جائے، فساد بن کر، بے دینی بن کر، جہالت بن کر، تعصب بن کر، اور یہ بھی نظام و قانون کی صورت اختیار کرے، یہ جاہلیت مبین کہلاتی ہے۔ بنو امیہ اس کی سرپرستی اور شخص یزید اس جاہلیت کی امامت کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ترجیح اول و اپنے اس قیام کی ذاتی خصوصیت قرار دیا کہ اس نظام و اس یزید کے خلاف قیام کیا۔ دوسری خصوصیت عدالت اجتماعی۔ عدالت اجتماعی کے مقابلے میں طبقاتیت ہے کہ وسائل، بیت المال اور عمومی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہوتی ہے، سب کے لیے مساوی موقع ہوتا ہے۔ جس میں صلاحیت ہو اس اعتبار سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کسی پارٹی، تنظیم، گروہ کی بنیاد پر نہیں۔ اور بنو امیہ ایک گروہ کو، ایک طبقے کو بیت المال نوازتے تھے۔ رسول اکرم کی اس روایت عظیم کے مطابق اذا بالغ بنو ابی العاص 30 رجالا، اگر بنو امیہ 30 افراد بھی پہنچے انہیں حکومت حرام ہے۔ کیوں؟ اتخذوا مال اللہ دولا، بیت المال کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں شفٹ کریں گے، بیت المال کو مخصوص 1% طبقے کا حصہ بنائیں گے، اور مال خون کی مانند ہے۔ خون آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ہے، ہم سب کے اندر ہونا چاہیے، خون پھیلا ہوا ہو۔ خون ایک گروہ کے اندر جم ہو پورے معاشرے کا، یہ بھی مرے گا زیادہ خون کی وجہ سے، ضرورت سے زیادہ، اور باقی سوسائٹی بھی مرے گی خون کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے دین نے ربا کو حرام قرار دیا۔ ربا خون چوستا ہے، حرام خور ہے، ربا خور کاروبار نہیں کرتا، بزنس نہیں کرتا، حرام خوری کرتا ہے۔ یہ بنو امیہ کی طرز زندگی تھی۔ اس کے مقابلے میں عدالت اجتماعی امام حسین علیہ السلام و امیر المومنین علیہ السلام کی تحریک و قیام و شخصیت کا ذاتی حصہ ہے۔ وہ اسلام جس میں عدالت نہ ہو وہ جعلی اسلام ہے، اور وہ اسلام جس عدالت کے مقابلے میں اٹھے انہیں سوچنا چاہیے۔ عدالت اسلام کا جز ہے، وہ جزء لا ينفک، جسے جدا نہیں کر سکتے۔ تیسری خصوصیت ذاتی آپ کی خدمت میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بیان کروں گا۔ قیام کربلا ایک انسانی قیام ہے، جہاں عدالت اجتماعی کے لیے تقدو کربلا کی قیام کی ذاتی حیثیت ہے، خواتین کا مرکزی کردار ہے۔ کربلا کے قیام میں خواتین حاشیے کی، کارنر کی مخلوق نہیں ہیں، دوسرے تیسرے درجے کی مخلوق نہیں ہے۔ کربلا کی نہضت میں خواتین و فیملی کو کربلا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہر وہ قیام، ہر وہ تحریک جو نام امام حسین علیہ السلام سے شروع ہو، جس میں خواتین کا جائز حق، جائز کردار، جائز مقام کی گنجائش نہ ہو، اس کا ربط امام حسین علیہ السلام کے قیام سے نہیں ہے۔ کربلا میں خواتین متن میں ہیں، متن کربلا میں ہیں، حاشیے میں نہیں ہیں۔ عاشوراء سے، یکم محرم سے عاشور تک اس جنگ کے علمدار کا نام عباس علمدار ہے، جو اپنی شجاعت سے دین کا دفاع کریں گے، اس شر مطلق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عاشور کے بعد تا 40 کے بعد مدینے، وہ جب تک زندہ رہی حضرت زینب کبریٰ
کربلا کے پیغام کی امین و شام غریباں کے اس کاروان کی علمدار بنی. برابر کا حصہ ہے. جو کردار ابو الفضل العباس کا ہے وہی کردار زینب کبریٰ کا بھی ہے. آج افسوس کے ساتھ اس ماڈرن دور میں دشمن ویسٹرن سوسائٹی مغربی قوتیں مسلمانوں پر اسلام پر حملہ کرتی ہیں کہ آپ نے خواتین کو گھر چار دیواری کے اندر بند کیا اور خواتین کے حقوق نہیں دیے. نہ، خواتین کی نسبت 3 نگاہیں ہیں. ایک اہل مغرب کی نگاہ ہے، ایک مسلمانوں کی و انحرافی فرقوں کی نگاہیں ہیں، یہودیت کی، مسیحیت کی جو منحرف ہوئے، اور ایک نگاہ عاشورہ کی ہے. اہل مغرب نے عورت کو انسان تو سمجھا ہے لیکن عورت کو عورت نہیں سمجھا. جنسیت کے وہ مخالف ہیں. میل اینڈ فیمیل نہیں کہو. فیمیل جب آپ نے کہا عورت کو ماں بننا پڑے گا، بیٹی بننے پڑے گی، بہن بننی پڑے گی، اور کہتے ہیں یہ سب رکاوٹیں ہیں. تمام فیمنسٹ تحریکیں کہتی ہیں ماں کا مقام مقدس نہیں ہونا چاہیے. ماں کا مقام مقدس ہو، عورت باؤنڈ ہو جائے گی گھر کی چار دیواری کے اندر. بیوی اس طرح سے نہ ہو کہ ایک ہی شوہر کے ساتھ زندگی کرے. نہ، ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے عورت انسان ہے، آزاد ہے، اسے میل اور فیمیل کی باؤنڈریز کے اندر محدود نہ کرو. اس لیے اسلام پر حملہ ور ہوتے ہیں. آپ کیوں حجاب کی بات کرتے ہو؟ کیوں محرم نامحرم کی بات کرتے ہو؟ کیوں عورت کے لیے پابندیاں لگاتے ہو؟ نگاہ عورت کو عورت نہیں مانا. جب عورت کو عورت نہ مانے اس کے لیے حجاب کی، حیا کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کہیں گے مرد اور عورت انسان ہیں، ان میں تمیز نہیں کرو، ان میں فرق نہیں کرو. شریعت کے ذریعے سے اور دیگر اپنی رسومات و قوانین کے ذریعے سے فاصلے ڈالنے کی کوشش نہ کرو. کہتے ہم ہیومن بینگ ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. اکٹھے کھا سکتے ہیں، اکٹھے پی سکتے ہیں، سیر سپاٹے کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بڑی مشکل ہے، بہت بڑا فساد ہے اس میں. عرض کروں گا وقت بچے تو. دوسری نگاہ مسلمان جو اسلام سے دور ہوا، بائیولوجیکل مسلمان، نہ آئیڈیولوجیکل مسلمان. وہ مسلمان جو صرف شناختی کارڈ کی حد تک رہا، قرآن کو نہیں پڑھتا، نہج البلاغہ کو نہیں پڑھتا، صحیفہ سجادیہ کو نہیں پڑھتا، آشنا نہیں ہے. محلہ مسلمانوں کا تھا، گھر مسلمانوں کا تھا، شہر مسلمانوں کا تھا. بائیولوجیکل مسلمان جو بھی عمل انجام دے گا خواتین کے حقوق پر ممکن ہے نہ جاننے کی وجہ سے ڈاکہ ڈالے، اور عملاً یہ دکھایا مسلمانوں نے تنگ نظر اور بعض انحرافی گروہ، یہودی تعلیمات، مسیحی تعلیمات، انہوں نے خصوصاً ہندو تعلیمات عورت کو انسان نہیں سمجھا، ایک نچلے درجے کی ایک مخلوق سمجھا، حیوانوں کے برابر. معاذ اللہ، معاذ اللہ. انسان نہیں سمجھا. مشورے کا حق عورت کو نہیں سمجھتے، عورت کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، عورت اپنے مطالبات نہیں کر سکتی. فیمنسٹ تحریکیں، حقوق نسواں کی تحریکیں اس نقطے کو اٹھا کر پورے اسلام کو زیر سوال لانے کی کوششیں کرتی ہیں. یہ دو نگاہیں دونوں باطل ہیں. ایک تیسری نگاہ ہے عاشورائی نگاہ، قرآنی نگاہ. انسان کی 2 اقسام ہیں، ایک مذکر قسم ہے، ایک مؤنث قسم ہے، اور ان دونوں میں انسانیت کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق نہیں ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں خدا نے جدا طور پر فرمایا من عمل صالحا، دعوت عام دیا، جو بھی عمل صالح انجام دے، جو بھی، خود اس جو بھی میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی. لیکن کوئی کہے اس میں صرف مردوں کا ذکر ہے، تو خدا نے آگے تذکرہ کیا من عمل صالحا من ذکر
او انسا فہو مؤمن. ایمان عورت کی بھی صفت ہے، مرد کی بھی صفت ہے. انسانیت عورت کی بھی صفت ہے، مرد کی بھی صفت ہے. اور کوفے میں عرض کر چکا ہوں، کوفے میں آپ انسانیت دیکھنا چاہتے ہو تو کوفے میں مرد نامرد بن گئے. کوفے میں دو عورتیں مرد بن گئی، ایک طوعہ اور ایک جناب ماریہ، جس نے جناب مسلم کے یتیموں کو پناہ دی اور ایک جس نے جناب مسلم کو پناہ دی. یہ انسانیت کے اوج پہ نکلی. یہ کوفے کے مردوں سے انسانیت میں، وفا میں، دینداری میں، جرت میں، استقلال میں مردوں سے بہت آگے نکلی. عاشورہ کی منطق کے مطابق مرد اور عورت میں انسانیت کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق نہیں ہے. ہاں، ذمہ داریوں کے اعتبار سے آسمان زمین کا فرق ہے، ہونا بھی چاہیے. خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، ذمہ داریوں کا تقاضا ہے، صلاحیتوں کا تقاضا ہے. مثلا آپ جوانان، ابھی ہمارے بعض فوجی، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، ملک کا دفاع کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. مثلا سیاچن کے اس ہائی الٹیچیوڈ گلیشیئر میں ڈیوٹی دیتے ہیں. ایک کیپٹن صاحب تھے، میں ہم سفر تھا ان کے ساتھ، وہ گلیشیئر سے آئے تھے سیاچن میں 6 مہینے گزار کر. کہا وہاں یادداشت بھی کام نہیں کرتی. بعض اوقات 2 دن کے بعد پتہ لگتا ہے میرا اپنا نام کیا تھا، بلندی کی وجہ سے. یہ ان کی اس شعبے کی ذمہ داری کا تقاضا ہے، وہاں پہ ہونا چاہیے ان کو. اب وہ اعتراض نہیں کر سکتا بلتستان یونیورسٹی میں یا شہر سکردو کے کسی بینک میں اے سی کولر چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی وہ بینک والا پی رہا ہے، دوسروں کے پیسے گن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اپنی جیب خالی ہے. اعتراض نہیں کر سکتا وہ ادھر کیوں ہے، وہ اے سی میں کیوں ہے، اور میں اس گلیشیئر میں اپنی یادداشت بھی کھو رہا ہوں، میں ادھر کیوں ہوں. نہیں آگا، سوال غلط ہے. آپ کی ذمہ داریوں کا تقاضا ادھر ہونا ہے، ان کی ذمہ داریوں کا تقاضا ادھر ہونا ہے. اگر آپ نے ادھر سے ادھر آنے کی کوششیں کی تو ملک بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں غرق ہو جائے گا، پھر دفاع بھی نہیں ہوگا، ملک بھی نہیں چلے گا. اور یہ بینک والا ادھر جائے گا، بینک بھی جائے گا، ملک بھی چلا جائے گا. بس اسی طرح خواتین اور مرد دونوں انسان ہیں. انسان ہونے کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق نہیں ہے. مقام انسانیت پر فائز ہونے کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اس لیے فرمایا نا، یا علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ کا ہم کف کوئی نہیں ہوتا، اور یا فاطمہ اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے اس کائنات میں آپ کا ہم پلہ، ہم شخصیت اور ایک کیٹیگری کی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں ملتی. علی کا ہم کف فاطمہ ہے، فاطمہ کا ہم کف علی ہے. فاطمہ انسان مؤنث ہیں، علی انسان مذکر ہے. دونوں انسانیت کے اوج پر ہیں. مولا علی میری بہنوں سے، ماؤں سے چاہتے ہیں نامحرموں کی نسبت مغرور رہیں. آج کی نسل ایپسٹن جزیرے کی نسل چاہتی ہے ہماری خواتین بے حیا رہیں، بازاری بن جائے، ہوٹلوں کی زینت بن جائے، نامحرموں کی زینت بن جائے، شہوت رانوں کی زینت بن جائے. انتخاب آپ کا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. علی کی فریادوں کو جواب دیتی ہیں یا ان ہوسرانوں کی فریادوں کو جواب دیتی ہیں؟ فیصلہ آپ کا. دوسری خصلت الجبن. جبن عام معنی میں بزدلی کو کہتے ہیں. یہاں بزدلی سے مراد محتاط. عورت کی خصلت محتاط رہے،
ہر جگہ چھلانگ نہ مارے، ہر جگہ نہ جائے، کہ جہاں معرض خطر میں ہو اس کی حرمت، اس ماحول میں نہ جائے، ڈر جائے، سہم جائے، محتاط ہو، اتنی اوور کانفیڈنس نہ ہو، مردوں کے اجتماع میں چلی جائے وسط میں۔ عورت کے لیے کمال جبن ہے، اس فضا میں نہ اترے کہ جہاں پر معرض خطر میں قرار پائے، اس کی حیا و عفت۔ تیسری خصلت بخل۔ بخل یعنی شوہر کے مال منال پراپرٹی کی حفاظت کر سکے۔ یہ نہیں کہ شوہر کہیں چلا گیا تو اس کی پوری تنخواہ ایک ہی دن میں شاپنگ میں اڑائے۔ اس طرح کی کیئرلیس عورت نہیں علی کو پسند۔ ذمہ دار، مدیریت کی صلاحیت کی حامل عورت، اگر وہ شوہر کی تنخواہ کم بھی ہے، اس کم تنخواہ پر زندگی خوشحال چلا سکے۔ حضرت زہرا کی یہی خصلت تھی۔ بہت سارے مواقع میں ہم نے پڑھا ہے نا، علی کے گھر میں علی حاکم 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 جوانان، ہم نے ابھی حکمرانوں کے لیے کتنی چھلانگیں ماری، کتنے لوگوں نے ڈانس، موسیقی، موسیقار بن گئے، ڈانسر بن گئے۔ کیا ملتا ہے نتیجے میں؟ پھر آپس میں اختلافات، مسجد میں نہیں آ رہے، جی اس کو ووٹ نہیں دیا، اس مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس کو ووٹ نہیں دیا، یہ نوحہ نہیں پڑھ سکتا۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ علی جیسا حکمران، گھر میں مہمان آیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، عدالت اجتماعی علی۔ زہرا بھی راضی ہیں علی مرتضیٰ کی کم وسائل کی انسانی زندگی پر۔ مہمان آیا، صرف مہمان کے لیے دینے کے لیے کھانا ہے، لائٹ آف، مولا علی علیہ السلام بھی تظاہر کر رہے ہیں کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ اور عورت بخیل ہو، بخیل کا مطلب شوہر کی پراپرٹی، مال منال احتیاط سے، مینجمنٹ سے استعمال کرے، اگر کم ہے تو اسی پر گزارا کرے، وہ زندگی کو آگے ادامہ دے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اس عاشورائی منطق کے مطابق عورت کا مرکزی کردار کیا ہے؟ مغرب سے نہ سیکھو، میڈیا سے نہ سیکھو، ہندو تہذیب سے نہ سیکھو، انحرافی فرقوں سے نہ سیکھو، عاشورہ سے سیکھو۔ جہاد المرأتی حسن التبعل، عورت بھی مجاہدہ ہے، مرد بھی مجاہد ہے۔ مرد کی مجاہدت کا میدان اور ہے، عورت کی مجاہدت کا میدان اور ہے۔ مرد ممکن ہے محدود لوگ زندگی میں جہاد کر سکیں۔ خدا کی رحمت دیکھیں عورتوں کی نسبت، اسلام کو حقوق کا لیکچر دیتے ہیں۔ مرد 100 میں سے 5% کو جہاد کا موقع ملتا ہے، اور جہاد کا موقع بھی ممکن ہے 5 سال 2 سال کے لیے ملے، 2 مہینے کے لیے ملے۔ عورت کی کمپلیٹ زندگی جہاد ہے، مجاہدت ہے۔ جہاد المرأة حسن التبعل، عورت کا جہاد، عورت کی مقاومت و جہاد کا میدان گھر ہے، گھر ہے، گھر میں وہ قید نہیں ہے، گھر میں وہ مجاہدہ ہے۔ مغرب نے کہا 4 دیواری میں بند ہوئی، عورت کے لیے کیوں حجاب لازم ہے؟ عورت کے لیے حیا کیوں لازم ہے؟ عورت کیوں مغرور ہو نامحرم کی نسبت؟ مرکزی کردار عظیم ہے عورت کا۔ گھر میں عورت کا شوہرداری، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کا خیال رکھنا، شوہر کی تمام ضروریات کو پورا کرنا عورت کا جہاد ہے۔ اور روایت ہے اگر مرد ظلم بھی کرے اس پر نہیں کرنا چاہیے، جچتا نہیں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، گھر کے اندر ڈکٹیٹر نہ بنو، گھر کے اندر محبت کے سفیر بنو۔ مودت و رحمت، رحمت یعنی عاشروہن بالمعروف، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ گھر میں۔ شوہر صاحب باڈی آپ کی سٹرونگ ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، عورت کی خدمات کی قدردانی کرو۔ عورت اگر کوئی غلطی بھی کر لے، اغماس، چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، فری میں نہیں کر رہے ہو،
خدا آپ کے عیوب سے پردہ پوشی کرے گا. جس سالن میں نمک کم ہو گئے اس کے آبا و اجداد کو سنانا شروع نہ کرو. اگر پھر بھی کوئی ظلم کرے اور عورت صبر کرے اللہ کی خاطر، جناب آسیہ شب اول قبر اس عورت کے استقبال کرنے کے لیے آتی ہیں. عورت کا بڑا مقام ہے. اجتماعی ترین فعالیت عورت کی یہ ہے گھر میں اس شخص کو، اس بیٹے کو پرورش کرے جو معاشرے کی کایا پلٹے. یہ اجتماعی ترین عمل ہے عورت کا. تربیت عورت کا اہم ترین گراؤنڈ ہے، اہم ترین میدان ہے. اور تربیت کے لیے احساسات چاہیے، تربیت کے لیے محبت چاہیے، تربیت کے لیے کنونس متاثر کرنے کی صلاحیت چاہیے. اور یہ صلاحیت مردوں سے زیادہ خدا نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کے بر دی ہے. اس لیے علامہ طباطبائی صاحب المیزان، مجھ جیسوں کو کیا معلوم المیزان کیا ہے، بہت عظیم عمیق کتاب تفسیر قرآن کی. تمام مسلمان شیعہ سنی الحمدللہ اس تفسیر پر فخر کرتے ہیں. اب تک اس تفسیر کا کوئی توڑ نہیں ہے. کہا جاتا ہے اس علامے کی والدہ کی روش یہ ہوا کرتی تھی، جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی پہلے وضو کرتی، بسم اللہ پڑھتی، نام حسین لے کر دودھ پلاتی. اور اس دودھ کا اثر علامہ طباطبائی ہوا، جن کا ایک شاگرد سید شہید مرتضی مطہری ہے. یعنی گھر کے اندر ماں جو بچے کی پرورش کرتی ہے وہ چار دیواری کے اندر بند نہیں ہے، وہ ایک اجتماعی ترین کام ہے اور یہ عورت کا اہم ترین کام ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی کام فرعی ہیں. عورت معلمہ بھی بن سکتی ہیں، عورت خواتین کے لیے فزکس اور ڈاکٹر کا کام بھی ادا کر سکتی ہے، عورت مبلغہ بھی بن سکتی ہے اور بننی بھی چاہیے الحمدللہ. عورت رسول اکرم کے دور میں، اسی دور میں ایران عراق جنگ میں 5500 عورتیں زخمی ہوئی ہیں جنگ کے میدان میں، جو عورت کے مناسب کام ہوا کرتے تھے. 500 کے قریب خواتین شہید ہوئی ہیں. علمی میدان میں عورتوں کے لیے میدان کھلا ہے، سائنس کے میدان میں کھلا ہے. جہاں بھی عورت اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہوئے جو بھی جائز ایکٹیویٹی ہوگی عورت کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جوانان عزیز، میری گفتگو تمام آج جس عصر میں ہم ہیں، عصر ٹیکنالوجی میں، مغرب نے وہ جو پہلی نگاہ عورت کو عورت نہیں سمجھا، اس کے کیا اثرات رونما ہوا ان کو سوسائٹی میں. فیملی سسٹم تباہ ہو گیا مغرب میں. اس وقت اللہ کی پناہ میں اور آپ سمجھتے ہیں نا افغانستان کی خواتین دنیا کی مظلوم خواتین ہوں گی. نہ، تاریخ بشریت کی مظلوم خواتین مغرب کی خواتین ہیں. یہ زندگی کا نمونہ نہیں ہے میری مائیں بہنیں، عبرت کا نمونہ ہے. وہ خاتون جس سے حیا چھن جائے، وہ خاتون جس سے شوہر چھن جائے، جس سے اولاد چھن جائے، جس سے گھر چھن جائے، وہ مظلوم عورت ہے. مغرب نے فیملی سسٹم کو تباہ کیا. عورت کی عورت سے شادی، مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو حقوق بشر کا حصہ قرار دیا. شادی کی حرمت کو پامال کیا. اس کے نتیجے میں آج فرانس میں 57%، امریکہ میں 41%، چلی میں 87%، اور مغرب کا اعلیٰ تعلیمی نظام فن لینڈ میں ہے. فن لینڈ وہاں 40% ابھی جو بچے متولد ہو رہے ہیں نامشروع پیدا ہو رہے ہیں. یہ نمونہ ہے، یہ ماڈرنزم نمونہ ہے، یہ عبرت ہے. یہ عبرت ہے، یہ نمونہ نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ آوارہ گردی ہے، یہ تنزل ہے مقام شامخ انسانیت سے. اور ہماری خواتین کو یہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ایک ایجنڈا ہے 2030 ایجنڈا. میں یونیورسٹی کے کالج کے اساتذہ سے ریکویسٹ کروں گا تحقیقات کریں.
2030 ایجنڈا BC، اس کو نصاب بنائے ہے اقوام متحدہ نے، یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہے۔ ہم جنس پرستی فیملی کا حصہ ہے، اس کی ریسپیکٹ کی جائے، نصاب میں پڑھایا جائے۔ دشمن آج ہم خصوصاً شیعہ ٹورزم کے مخالف نہیں ہو سکتے، ترقی کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ دین دنیا کو آباد کرنے کا ہنر سکھاتا ہے، وہ دین ہی کیا جو دنیا کو آباد کرنے کا ہنر نہ سکھائے۔ سالم ٹورزم اللہ کی نعمت ہے اس خطے کے لیے، سالم تعلیمی نظام اللہ کی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن ٹورزم کے نام پر فساد، فحشاء، شراب کی تقسیم، محرم نامحرم کی مکس گیدرنگ، شراب کے شیلٹر میں اسمگلنگ، منشیات شراب ٹورزم کے شیلٹر میں، فساد، فحشاء، جرأت گناہ اگر پھیلے تو یہ مریض ٹورزم ہے۔ مریض ٹورزم نے جس طرح اندلس کو، اسلامی تہذیب کو شرابیوں، کبابیوں اور بد کردار عورتوں اور مردوں کے شہر میں بدلا، یہ مریض ٹورزم کسی اور شہر کو بھی بدل سکتی ہے۔ مغرب آج تعلیمی نظام کے ذریعے سے عورت کو جو بے حیا بنا چکا ہے اس کو آگے پھیلانا چاہ رہا ہے، باقاعدہ ان کے مشورے ہیں، ڈاکومنٹس ہیں۔ اب ایران میں ایک ویڈیو بہت زیادہ چلتی ہے کئی سالوں سے، ایک بچی ہے، آج چائلڈ ہاؤس ہے، آگا چائلڈ ہاؤس، 85% سے زیادہ بچوں کو اپنے والد کا نام نہیں معلوم۔ مغرب میں DNA کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے باپ کون ہے۔ مغرب کی یہ عورت نشان عبرت تو ہے، نشان زندگی نہیں ہے۔ نشان زندگی، آئینہ زندگی، اسوہ زندگی، معراج انسانیت زینب کبریٰ ہیں، مریم مقدس ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اس ویڈیو کلپ میں دکھایا جاتا ہے چائلڈ ہاؤس میں ایک بچی کو ماں چھوڑ آتی ہے، 20 سال بعد اس بچی کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے جو چائلڈ ہاؤس میں پھینکی گئی، کہتی مجھے بالآخر میرا باپ پتہ ہونا چاہیے، میری ماں پتہ ہونی چاہیے، یہ بھی کیا زندگی کی میری شناخت نہیں ہے۔ 20 سال بعد کس نے اسے اس چائلڈ ہاؤس میں چھوڑا؟ ان ذمہ داروں سے ایڈریس پتہ کر کے، سم نمبر سے اس کی لوکیشن پتہ کر کے، لائیو لوکیشن کا پیچھا کرتے کرتے ایک شاپنگ مال میں آتی ہے۔ اس بچی کو زندگی میں پہلی بار بتایا جاتا ہے یہ جو خاتون شاپنگ کر رہی ہے وہ تیری ماں ہے جس کی آغوش سے آپ جنم پائی ہو۔ یہ بچی کہتی ہے، روتی ہے پہلے، رونے کے بعد کہتی ہے ویڈیو بناؤ، ویڈیو میری زندگی کا یادگار منظر ہے، میں اپنی ماں سے مل رہی ہوں، میں اپنی ماں کی آغوش کی حرارت کی لذت محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں اس عورت کے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن تاریخ کی مظلوم عورت یہ ہے۔ ماں کے پاس آئی، اپنا پتہ بتایا، میری ماں میں آپ کی بیٹی ہوں، 20 سال پہلے آپ نے ڈانٹا اس عورت نے، شٹ اپ، چلی جاؤ، میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں، میں نے پیدا کیا ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے، نیکسٹ ٹائم میری لوکیشن کے پیچھے نہ آنا، میرا اور تیرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ عورت نمونہ ہے؟ یہ ماڈرنزم ہے؟ نہیں ہے، نمونہ وہ عورت ہے۔ یہ واقعہ رہبر معظم کے پاس بھی ایام فاطمیہ میں بتایا گیا۔ امام خمینی جب ایران عراق جنگ بن ہوئی، امام خمینی نے اسے زہر کے پیالے سے تعبیر کیا، تھوڑے سے ناراحت ہوئے۔ ایک خاتون بوڑھی آئی امام خمینی کے محضر میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں، ملاقات۔ اپنی چادر سے ایک خوبصورت جوان کی تصویر دکھاتی ہے امام خمینی کو، امام کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، ایک
پھر ایک اور تصویر امام کو دکھاتی ہے، امام رونا شروع کرتے ہیں۔ تیسری تصویر، چوتھی تصویر فرماتی ہے اے خمینی بت شکن، آپ کی مسکراہٹ کی خاطر میں نے اپنے 4 کڑیل بیٹے قربان کیے ہیں اور آپ ناراحت ہوئے ہیں، اب میرے آغوش میں کچھ بھی نہیں ہے، میں خود آئی ہوں قربان ہونے کے لیے۔ یہ ماں کجا، وہ ماں کجا۔ ہمارے لیے اسوہ عاشورہ ہے، کربلا ہے، زینب کبریٰ ہے۔ ہماری خواتین آج مغربی خواتین کے لیے اسوہ ہیں۔ جب مغربی خواتین پڑھتی ہیں نا، آج پڑھتی ہیں نان اور نفقہ، مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی نسبت، اسلام قبول کرتی ہیں۔ آغا ہزارہ خواتین مغرب کی اسلام قبول کر چکی ہیں صرف اسی قاعدے کو پڑھنے کی وجہ سے کہ نان نفقہ عورت کی نیڈ ضروریات مرد کا کام ہے، اسے ضروری نہیں ہے ہوٹلوں میں جا کے نامحرموں کے درمیان بیٹھے اور کمائے۔ مسلمان ہو جاتی ہیں کیوں؟ انہیں غلط ایڈریس دیا تھا، دیر از نو فری لنچ، مرد نے اپنا کمانا ہے، آپ نے اپنا کمانا ہے، مرد کے شانہ بشانہ بنو، اور شانہ بشانہ بننے کی چکر میں عورت حیا بھی کھو گئی، شوہر بھی کھو گئی، اولاد بھی کھو گئی، زندگی بھی کھو گئی۔ ٹینشن، اضطراب، اور ویسٹرن سوسائٹی میں آج 50% خودکشی کا ریٹ ماڈرن عورتوں میں بڑھ گیا ہے۔ آج ہماری خواتین کم وسائل کے باوجود مطمئن ہیں۔ آخر الزمان میں امام زمان نے فرمایا میرے لیے اسوہ لی ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، مجھ امام مہدی کے لیے، عالمی انقلاب کے لیے میرے لیے اسوہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ جب امام مہدی کے لیے ہیں تو ہماری خواتین کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا کمی ہے فاطمۃ الزہرا میں؟ وہ فاطمہ جو حسین جیسا بیٹا پرورش کرے، وہ فاطمہ زندگی کا آئینہ ہونی چاہیے۔ وہ فاطمہ اس قابل ہے، ہمیں معراج انسانیت پر فائز کر سکتی ہے اگر واقعاً فاطمۃ الزہرا مادر حسین، وہ فاطمہ ماں کا مقام، ماں بوجھ نہیں ہے، ماں راہ حل ہے، ماں چار دیواری کے اندر بند مخلوق کا نام نہیں ہے، ایک اجتماعی کردار رکھنے والے وجود کا نام ہے۔ ماں اگر فاطمہ ہو، اس کے بطن مطہر سے بیٹا آئے تو حسین بنتا ہے، بیٹی آئے تو زینب کبریٰ بنتی ہے۔ حسین کربلا میں زخموں سے چور چور ہو کر الہی رضن بقضاء فرماتے ہیں، بیٹی جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں نمک پاشی ہوتی ہے، جواب دیتی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ توحید کے اوج پر فائز ہیں۔ محمد صلوات اور اس فاطمۃ الزہرا کا بیٹا آج ہماری ہدایت کے لیے، ہماری آگہی کے لیے کس سرمایے کو قربان کر رہا ہے۔ اجرکم ربکم۔ کربلا میں 2 باب الحوائج تھے، ایک باب الحوائج کا نام عباس علمدار، اور ایک ننھے باب الحوائج کا نام علی اصغر۔ باب الحوائج کا مطلب وہ جو سب کی حاجات پوری کرتے ہیں، لیکن کربلا کے باب الحوائج عجیب ہیں، کتنا ایثار ہے۔ وہ جو سب کی حاجات پوری کرتے ہیں، اپنی حاجات پوری نہیں ہوئی۔ اصغر کو 1-2 گھونٹ پانی نہیں ملا۔ اے نہر فرات، تو بڑی فراق دلی سے بہ رہی تھی، اشقیاء پانی پی سکتے تھے، جانور پانی پی سکتے تھے، وہ جو کائنات کا مالک تھا حسین، ان کا لخت جگر اصغر کو پانی کتنا چاہیے تھا؟ 2 گھونٹ پانی نہیں ملے۔ اجرکم ربکم۔ جب سب شہید ہوئے، مولا حسین کی فریاد بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔
ہے کوئی حرمت آل رسول کو بچانے والا؟ حرمت آل رسول پامال کی گئی کربلا میں، حسین کو تنہا کیا گیا۔ حل من ناصر ینصرنا۔ دو شخصیات نے اپنے اپنے انداز سے جواب دیا آزادارو۔ ایک بیمار امام جناب زینب کے دوش کا سہارا لے کر فرماتے ہیں پھپھی اماں میرا بابا بلا رہا ہے۔ اجرکم ربکم اجرکم ربکم۔ اور اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ حضرت زینب کبریٰ نے آقا حسین کی خدمت میں اس ننھے سے پھول کو پیش کیا۔ بھیا 3 دن تک نہ پانی ملا ہے نہ ماں کا دودھ ملا ہے۔ اصغر کی حالت غیر ہے۔ مولا حسین اپنے لیے پانی قطعاً نہیں مانگتے۔ جناب علی اصغر باب الحوائج کربلا کو لے کر آتے ہیں۔ کسی نے کہا غضب ہو گیا، حسین قرآن لے کر آئے، دیکھا قرآن نہیں، علی اصغر پیاسے اصغر۔ کربلا کی گرمی کی شدت اور پیاس جناب اکبر کے کلیجے کو جلا رہی تھی۔ فرمایا نا بابا العطش قد قتلنی، کڑیل جوان علی اکبر کا کلیجہ پھٹ رہا ہے تو ننھے اصغر کا کیا حال ہوگا؟ قربان جاؤ اصغر کے صبر پر، قربان جاؤ اصغر کے اس صبر پر، اس فداکاری پر۔ اجرکم ربکم اجرکم ربکم۔ مولا آئے حجت تمام کی، اے لعینو تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے اس بچے کو پانی پلاؤ۔ 3 دن تک کچھ نہیں ملا، 6 ماہ ہے، کوئی بڑا پہلوان نہیں۔ اور اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر پوچھے آزادارو اصغر کو کتنا پانی چاہیے تھا جو دینے میں یہ اشقیاء کنجوسی کر رہے ہیں۔ اجرکم ربکم۔ نہیں ملا پانی، اتنے میں مولا نے پیاسے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت میں رکھا۔ میں کہوں گا جناب اصغر آپ کی پیاس بجھانے مولا یہاں لے کر آئے تھے، آپ کی تو پیاس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے وہ کربلا کی تپتی ریت، وہ دھوپ کی تپش۔ اتنے میں اشقیاء کے لشکر میں اختلاف برپا ہو گیا۔ یہ اصغر کی جنگ ہے آزادارو۔ اختلاف برپا ہوا، کہا یہ ظلم ہے، جنگ حسین کے ساتھ، 6 ماہ کا کیا قصور، اسے پانی دیا جانا چاہیے۔ ایک گروہ نے کہا نہیں۔ اتنے میں عمر سعد نے حرملہ سے کہا اے حرملہ تو ماہر تیر انداز ہے، اصغر کے گلے کا نشانہ لو۔ اجرکم ربکم۔ میں کہوں گا اے حرملہ تو اگر کسی چھوٹے تیر سے بھی نشانہ لیتے نا، اصغر کا ننھا اور خوش گلا، لیکن عمر حرملہ نے 3 شعبے کا بڑا تیر انتخاب کیا جو بڑے بڑے پہلوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ اصغر مولا آقا حسین کی آغوش میں پانی نہیں ملا، مولا آغوش میں اٹھاتے ہیں اصغر تیری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ اور مولا نے جلدی جلدی اپنے لشکر کے اندر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 3 شعبے کے تیر سے اصغر کے ننھے گلے کا نشانہ۔ علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے مولا حسین کی آغوش میں
قربان ہو جاتے ہیں، خون کا فوارہ جاری، نہ آسمان قبول کر رہی ہے نہ زمین۔ آقا حسین خون کو اپنے چہرے مبارک میں ملتے ہیں، فرماتے ہیں بار الہ ہون علیہ ہون علیہ ما نزل بی انہو بعین اللہ۔ اے خدا تیر صرف اصغر کے گلے پہ نہیں لگا، پورے کربلا کے آوان و انصار جو زندہ بچ گئے ہیں ان کے کلیجے چلی چلی ہو گئے۔ آقا بڑی مصیبت ہے خدایا، تو دیکھ رہا ہے، اس لیے تیرے محضر میں ہے یہ ظلم، اس لیے حسین برداشت کر رہا ہے۔ خون کو اپنے چہرے پر ملا، اصغر کا جنازہ لے کر خیمہ گاہ کی طرف آئے، ننھے اصغر کے جنازے پر نماز پڑھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔